کہ جہاں پر ہم اس کے اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں ہمارے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، کی روشنی آتی ہے اور ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا ہے۔ آج کی اس تقریب میں 2-3 موضوعات تھے، ان میں سے ایک موضوع نظریہ پاکستان ہے اور میرے لیے بڑی خوشگوار ہے، یعنی میں محسوس کرتا ہوں آج کے اس نظریہ پاکستان کے لحاظ سے بہت چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 2008 میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ لاہور میں ایک اجلاس میں شرکت کا موقع ملا۔ اس وقت میں چیئرمین بورڈ ہوتا تھا، تو انہوں نے تمام پاکستان کے چیئرمین بورڈ بلوائے۔ اس میں مختلف موضوعات پہ گفتگو ہوتی رہی۔ جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب تھے، نظامی صاحب تھے، شعبہ کلامیات کے چیئرمین تھے پنجاب یونیورسٹی کے، اور جتنے بھی اکابرین ہیں نظریہ پاکستان کے وہ سارے موجود تھے۔ سب سے جو امپورٹنٹ سوال تھا کہ اس نظریہ پاکستان کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ میں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا وہاں پہ اس کو پہنچانے کا، جس کی پذیرائی نہیں ہو سکی۔ وہ یہ تھا کہ اگر ہم نظریہ پاکستان کیا ہے، آزادی کیسے حاصل ہوئی، آزادی کسے کہتے ہیں، اسے کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اگر یہ 2-3 باتیں اگر ہم اپنے معزز ممبر پارلیمنٹس ان کو سمجھا دیں، اگر ہم حکومتی مشینری جن کو بیوروکریسی یا اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے ان کو سمجھا دیں، تو وہ اپنے اپنے حلقہ جو ان کے اگر سیاسی ہے تو سیاسی حلقوں میں، اگر سرکاری ہے تو ان حلقوں میں وہ آسانی کے ساتھ اس پر عمل درآمد خود بھی کریں اور لوگ بھی کریں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جناب جسٹس صاحب نے بھی اور نظامی صاحب نے بھی کہا کہ یہ کام کون کرے گا، ان کو کون سمجھائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ تو وہ بے بسی جب دیکھی میں نے تو مجھے افسردہ بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ ہمارے یہ خیالات ہیں اور اوپر والے خیالات کیا ہیں۔ آج خوشگوار حیرت یہ ہوئی، ضلعی انتظامیہ نے ایسے لوگوں کو نظریہ پاکستان میں ان کو یعنی موقع دیا کہ وہ جائیں اداروں میں اور اس کی وضاحت کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرکار نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے جو اکابرین ہیں ان کی محنت کچھ رنگ لا رہی ہے۔ آپ یقین کیجئے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ احساس تب ہوتا ہے کہ اگر کسی گھر میں ملازم رہ کے ہم زندگی بسر کر کے دیکھیں، چھوٹا سا 2-4 دنوں میں احساس ہو جائے گا کہ آزادی کیا چیز ہے۔ بہرحال اگلی نسل، نوجوان نسل کو سمجھانا، ان کو بتانا ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، استاد ہونے کے ناطے سے بھی، معاشرتی فرد ہونے کے اعتبار سے اس ملک کی حفاظت ہم نے اور آپ نے کرنی ہے۔ حکومتوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا اس کو صرف، کیونکہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے حکومتوں کی نسبت۔ حکومتیں ہمیشہ کسی بھی ملک میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی بھی دور میں ہوں، ان کی ترجیحات جو ہیں وہ عوام کو لوٹنے کی ہوتی ہیں۔ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، اب بھی ایسے لوگ ہیں، ماضی میں بھی سینکڑوں سال، ہزاروں سال پہلے تو حکمران بھی یہی کیا کرتے تھے۔ یہ عوام ہوتے ہیں، یہ انسان ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں کی رکھوالی کرتے ہیں، بچاتے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تاکہ ہمیں چلتا رہے گا۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ وہ باتیں جو آج اس سٹیج پہ ہوئیں اور پہلے بھی ہوتی رہیں، یہ اتنا خوبصورت یعنی کیا کہتے ہیں اس کو کہ مجموعہ تھا آج کی گفتگو جو ہے، کہ جس میں سارا کا سارا جو ہے، جو اگر آپ دیکھیں تو کس چیز پہ زیادہ اہمیت کس چیز کی تھی؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس تناظر میں اگر ہم اپنی زندگی گزاریں تو پھر دنیاوی آسائشوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی۔ واقعی میں بہت مختصر ترین زندگی ہے۔ کل میں یہاں اسی طرح بیٹھا ہوتا تھا، آج میں ریٹائر ہونے والا ہوں چند دن تک، کل میں بھی پیدا ہوا تھا، کسی وقت بھی مر سکتا ہوں۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے بے شمار لوگ آتے چلے جا رہے ہیں۔ قیامت پہ آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ جس دن حساب ہونا ہے۔
آج کی نمائش و نمود پہ یا لوگوں کے دولت اور اس سے مروب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لالچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور ایسے ایسے لوگوں سے ہمارا انٹریکشن یا تعلق ہے کہ جو ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں تاکہ ہم راہ راست پہ رہیں۔ یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں گے تو 10 سال بعد تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا نظر کوئی نہیں آئے گا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں روزانہ ہوتی رہنی چاہیے، اور میں بیوروکریسی کو نہیں، صرف ایک شخص نسیم صادق کی اس سوچ پہ اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تو ڈی سی او صاحب نے جو نہ صرف نظریہ پاکستان کو جانتے بھی ہیں، عمل پیرا بھی ہیں، بلکہ اسلام میں بھی عمل پیرا ہیں، اور اس کے تناظر میں وہ ساری باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، اور انتہائی قابل احترام ہیں یہ لوگ، انتہائی قابل احترام ہیں، انتہائی قیمتی ہیں معاشرے کے یہ لوگ کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ ہم جیسے عام مسلمان تو اسٹیج پہ آ کے سوچتے ہیں یہ کون سی بات مولوی والی کرنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کون سنے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ پچھلے 2 سال سے ہم ایسی باتیں، اکثر ہمارے پاس ایسے علماء آتے ہیں، ایسے اکابرین آتے ہیں جو ہمیں نہایت ہی اعلیٰ درجے کی باتیں بتا رہے ہیں، خاص طور پہ سیرت جس پہ عمل پیرا ہو کے جہاں بھی کامیاب اور آخر کی ہمیشہ والی زندگی میں بھی کامیاب ہے۔ تو نظریہ پاکستان پہ عمل ہم نے آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس کی ضرورت یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی جنگ ختم نہیں ہوئی، صرف شکل بدل گئی ہے۔ آج کے کافر، آج کے یہود و نصارہ جو ہیں، انہوں نے اس کو دہشت گردی کا نام دے کے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے۔ وہ ہم سے زیادہ اصلے میں سب کچھ ایڈوانس ہے، سارا کچھ ہو گیا، کیونکہ وہ اپنے اس مذہب کے لیے اور اس اپنی سوچ کے لیے فیتھفل ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا لالچ زیادہ آ گیا حکومتوں میں، ورنہ ہمارے پاس کسی ذرائع کی کمی نہیں ہے۔ اس ملک میں اتنے ذرائع ہیں کہ اگر ایمانداری سے استعمال کیا جائے تو امریکہ جیسا ملک ہم سے بھیک لینے پہ مجبور ہو جائے گا۔ زمین پہ چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے معدنیات ہو، چاہے توانائی ہو، پانی ہو، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ انتہائی زرخیز خطہ ہے یہ دنیا کا، یہ ساری سائنس ثابت کر چکی ہے۔ بدقسمتی سے صرف ہمارے یہ اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے سورسز کو دوسروں کو گروی دے دیتے ہیں، ان سے ادھار لے کے کھا رہے ہوتے ہیں سود پہ۔ یہ بہت زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ آپ لوگ اپنے ذہن میں یہ بات پختہ رکھیں، سمجھیں یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے چلانا ہے، اور اسلام کی خاطر آنے والے وقت میں اسی علاقے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بہت عرصہ پہلے دی تھی، یہیں سے پھر اسلام کا غلبہ چلے گا۔ تو یہ سوچ آپ کے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں سارا کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں کیوں پھر بھی ماننے چل نکلتے۔ اللہ نے کہا وہ اس کی بات بھی مان لے، نعوذ باللہ۔ کتنے بدقسمت ہیں اس ملک میں ہم لوگ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈی سی او صاحب نے جہاں اتنی تجاوزات جس طرح شہر میں صاف کرائیں، اس کالج کے گیٹ پہ بھی بہت بڑا ایک مافیا ہوا کرتا تھا، میرے ایک خط لکھنے پہ انہوں نے وہ بھی گروا دیا، صاف کروا دیا۔ اس وقت بھی میں ان کا مشکور تھا، آج بھی مشکور ہوں، اور خاص طور پہ میں نے بتایا جیسے بڑی خوشگوار حیرت مجھے آج محسوس ہوئی کہ ایک ایسی ٹیم انہوں نے تشکیل دی ہے۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول کرے اور اس کا اجر بھی اچھا دے، کہ جو نہ صرف 2-3 باتیں دیکھیں آپ کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ اس ملک کی ضرورت کیا ہے ہمیں، اس کے بارے میں بتا رہے، پھر بتا رہے کہ بھائی جس ہستی نے پیدا کیا اصل تو مقصد وہ ہے پیدا کرنے کا، اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، ہر بندہ اپنے کمرے کو، اپنے علاقے کو، اپنے بستر کو صاف ستھرا رکھے تو بہت ساری وبا اور بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ڈینگی سے بھی بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ حکومت کی طرف اگر ہم منہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے کہ یہ ختم کرے تو حکومت سے نہیں، حکومت کی جنگ ہے اس سے، وہ جنگ تو ہماری آپ کی ہے کہ جس کو وہ کاٹ کے خدا نہ خواستہ بیمار کرے گا۔ تو اپنے اپنے گھر میں، گھر سے باہر سے سامنے یعنی سڑک پہ کوئی ایسا پانی، صاف پانی، خاص طور پہ تازہ پانی گرا ہوا پائے خشک کر دیں، کوئی برائی نہیں اس میں اپنا کام کرنے میں۔
اپنے اپنے گھر میں بھی اگر آپ شروع کر دیں نا سارے لوگ بچے بچیاں جتنے بھی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈینگی کو موقع ہی نہیں ملے گا اس مچھر کو وہاں پہ سروائیو کرنے کا زندہ رہنے کا نہ بیماری پھیلے گی. یہ بہت ضروری ہے کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ جس کو بھی بخار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی تو بچ جاتی ہے ورنہ مچھر نے کمی نہیں کی ہوتی اس میں مشکل ہو جاتا ہے سروائیول. تو پہلے ہمیں مچھر آنے والے نکل پڑے ہیں اپنے اپنے وہ گھروں سے تیار ہو کے پورے علاقے سے نکل کے. تو ہر ایسی جگہ جہاں پہ مچھر ہو سکتے ہیں اس کو صاف رکھیں. بچیں صاف رکھیں. ممکن ہو تو مچھر مار دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ بھی یوز کریں. اگر دوائی اویلیبل نہیں ہے مہنگائی کے اس دور میں صرف صفائی سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو میں محترم تمام کریم صاحب کی سربراہی میں جتنا ہمارے پاس یہ لوگ آئے ان سب کا انتہائی مشکور ہوں. اپنے بچے بچیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے بڑے ہی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی ساری تقریریں سنی.